مگر اللہ تعالیٰ نے اسی گردن کے لیے فیصلہ سنا دیا جس پر وہ ہار پہن کر فخر کرتی تھی۔ قرآن نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ وہی گردن تھی جس پر وہ قیمتی زیور لٹکاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالنے کا اعلان فرمایا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا، اور وہ دوزخ میں لکڑیاں اٹھائے گی۔ یوں جس ہار کو وہ دنیا میں عزت سمجھتی تھی، وہی چیز اس کے لیے آخرت میں ذلت کی رسی اور رسوائی کا پھندا بن جائے گی۔ امی جمیل مکہ کی عورتوں کی محفلوں میں بیٹھتی اور اسلام کے خلاف باتیں کرتی۔ وہ کہتی محمد ہمارے دین کو توڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں فساد ڈال رہے ہیں، خاندانوں کو الگ کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ عام باتیں نہیں تھیں، یہ وہ جملے تھے جو ذہنوں میں شک پیدا کرتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ مکہ کی عورتیں اپنے شوہروں کو اسلام کے خلاف بھڑکائیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ عرب میں عورت اگر کسی مرد کو جنگ پر آمادہ کر دے تو وہ مرد جان دے دیتا ہے۔ اسی لیے امی جمیل کا کردار صرف ایک دشمن عورت کا نہیں بلکہ ایک ذہنی جنگ لڑنے والی عورت کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے لوگوں کو دعوت دیتے تو امی جمیل بعض اوقات اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتی اس کی بات نہ سنو، یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہوئے خوش ہوتی۔ اسے یہ احساس تھا کہ اگر وہ لوگوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کمزور ہو جائے گی۔ پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو بلایا۔